تمہاری طاقتوں کے مطابق تمہیں تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تنگی چاہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر ان اعلیٰ معیاروں کا پتہ دینے والی یہ تعلیم ہے جو تمہیں خدا تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتے ہیں، جو معیار. پھر ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. یہاں نصیحت اس لیے نہیں کہ نصیحت برائے نصیحت ہے اور کر دی اور ختم ہو گیا مسئلہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان نصائح کو پکڑو اور ان پر عمل کرو. اگر یہ خیال ہے کہ مشکل تعلیم ہے تو یہ خیال بھی غلط ہے. یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور ہر انسان کی استعدادوں کا بھی اس کو علم ہے. وہ خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی نصیحتیں، اس قرآن کی تعلیم پر عمل جو ہے وہ انسانی استعدادوں اور فطرت کے عین مطابق ہے. بس کیا اس کے بعد بھی تم اس سوچ میں پڑے رہو گے کہ اس تعلیم پر میں کس طرح عمل کروں؟ اس تعلیم پر عمل کرو تو جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے انتہا انعامات کے وارث ٹھہرو گے. پھر اس قرآن میں پرانی قوموں کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ نصیحت پکڑو اور اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق رکھو، تاکہ وہ آفات اور جو پکڑ اور عذاب جو پرانی قوموں پہ آتے رہے اس سے بچے رہو. ایک آیت میں پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ کا رسول مطہر صحیفے پڑھتا تھا، ان میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات تھیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے ایک روشنی ڈالی ہے مختلف جگہوں پہ. ایک بیان میں پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں. کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابل تقلید سمجھتا ہے. وہ باتیں ہیں جن کو انسانی طبیعت سمجھتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ان کی پیروی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. قرآن شریف فرمایا قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامع ہے اور رتب و یابس کا ذخیرہ اس کے اندر نہیں. کوئی فضول بات نہیں اس میں. ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے. وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے. اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چیلنج دیا. فرمایا کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں، اور اس زمانے میں پھر آج کل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو آج کل پھر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم کو. فرمایا کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں. عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا، لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا، نہ کہ ایک مردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت. ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے، کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اس کا پتہ ملتا ہے، اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے. غرض
ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ فرمایا یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے، اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزے کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزما لیتے ہیں، یعنی اگر قرآن خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانے میں ایسا مدعی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے، ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم میں سے نکال کر دکھا دیں گے، اور اگر توحید الہی کی نسبت دلائل قلم بند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن کریم میں سے ہی نکال کر دکھا دیں گے، اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں، یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت ان کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں، تو ہم اس کو واضح طور پر دکھلا دیں گے کہ قرآن کا دعویٰ فیہا کتب قیمہ کیسا سچا اور صاف ہے، اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھائیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں اسی میں موجود ہیں۔ الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوت قدسیہ کی ضرورت ہے، چنانچہ خود انہوں نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ بس یہ وہ جامع کتاب ہے اور ہدایت کا ذخیرہ ہے جس کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر گامزن رہتا ہے۔ یہ چیلنج حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دیا تھا یہ آج تک قائم ہے، بلکہ آپ کے مریدوں نے بھی اس پر عمل کر کے دنیا کو ثابت کیا کہ قرآن کریم کی صداقت ہر زمانے کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کریم کی صداقت کو ہی ثابت کرتا ہے۔ بس آج بھی احمدی جو ہیں سائنٹسٹ ریسرچ کرنے والے اس صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ ہدایت پانے کے بارے میں فرماتا ہے اس میں قرآنی تعلیم کے مطابق روحانی ہدایت بھی ہے اور آئندہ آنے والے علوم کی طرف رہنمائی کی ہدایت بھی ہے۔ فرمایا وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو پس جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی خاطر ہدایت پاتا ہے۔ اس ہدایات جتنی بھی قرآن کریم میں تو نظر آئیں گی پھر تلاوت کرنے سے، لیکن ہر قسم کی ہدایت وہی پا سکتے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ الا المطہرون، کہ جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی پاک ہونا شرط ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کریم کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، بنیادی اخلاق ہیں، اور اس اخلاقی تعلیم سے لے کر اعلیٰ ترین علوم تک اس کتاب مکنون میں ہر بات چھپی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور تو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوتا اور اس کیفیت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اسی طرح تم اے مومنو کوئی اچھا عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مستغرق ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز ہے مگر کھلی کھلی کتاب میں تحریر ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے